کے ولایت میں اضافہ فرمائے۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی حلالی موالی ماتمی محب مومن کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم آیت اللہ الکبریٰ سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعائیں قبولیت کی آخری سرحد تک پہنچائیں، سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ مذہب اسلام کے سارے فرقوں میں سے واحد مکتب مکتب جعفریہ ہے جو مدلل بھی ہے اور مہذب بھی ہے۔ یہ واحد مکتب ہے جسے اپنے مکتب پہ ناز ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں علی ولی اللہ ورثے میں ملا ہے۔ جتنے بھی اسلام کے فرقے ہیں ان میں سے یہ واحد فرقہ ہے جو دلیل والا فرقہ ہے۔ ہم کسی کی عزت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے، ہم نفرت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے۔ نہ ہم اندھی محبت کے قائل ہیں، نہ ہم اندھی نفرت کے قائل۔ ہم محبت دلیل سے کرتے ہیں، نفرت دلیل سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے اسلام مذہب کا واحد فرقہ ہے جو روایتوں سے نہیں چلا، قرآن کی آیتوں سے چلا۔ ہم اپنا مذہب تاریخ کے جھروکوں سے نہیں، قرآن کی آیتوں میں دیکھتے ہیں۔ تاریخ مورخ نے لکھی ہے، قرآن توحید نے لکھا ہے۔ مورخ کے قلم پہ جھوٹ ہو سکتا ہے، وارث کے قلم میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل والا مذہب ہے۔ ہمارے ہاں راوی کی روایت نہیں دیکھی جاتی، قرآن کی آیت دیکھی جاتی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کیا کہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس معصوم نے کب کہا ہے۔ ہم مذہب معصوم سے لیتے ہیں، ہمارے مذہب میں غیر معصوم راوی کی گنجائش نہیں۔ مجمع کو جگانے کے لیے جملہ بدلنے لگا ہوں، ہمارے مذہب میں قطعاً گنجائش نہیں ہے نوکر جگانے کے لیے جملہ اچھا لگے تو اذان بدل دی جائے۔ ہمارے مذہب میں قطعاً گنجائش نہیں ہے جنگ سے قیدی لائے جائیں، ان کے کھڑے ہونے کا انداز اچھا لگے تو نماز کا طریقہ بدل دیا جائے۔ ہمارے مذہب میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ دیکھتے ہیں کہ کس معصوم نے کیا کہا ہے۔ آج زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم نے جنت اعمال کی وجہ سے لینی ہے۔ میرے سامنے شیعہ سنی مشترکہ ہے، باب تشریف فرما ہے، قرآن چاہیں گے قرآن سے نص دوں گا، حدیث چاہو گے میں حدیث سے نص دوں گا۔ مذہب اسلام میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت اعمال کی وجہ سے ملنی ہے۔ میں لاؤڈ سپیکر میں اتنے مجمع کے سامنے اپنے لفظوں کا ضامن ہو کے اپنے حرفوں میں پہرا دیتے ہوئے آخری سانس تک یہ جملہ کہنے لگا ہوں، جنت اعمال کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے ملنا۔ جو بول سکتا وہ زحمت کرنا، جو ہاتھ اٹھ سکتا جنت یا اللہ اکبر یا رسول اللہ، یک زبان حیدری، جنت اعمال کی وجہ سے، امام کی وجہ سے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بندے کے پاس اعمال کی گٹھری ہو اور امام اچھا نہ ہو اور وہ جنت میں چلا جائے۔ لوگوں نے سمجھا ہے کہ شاید تصور قیامت یہ ہے کہ دنیا میں غلطی کمی کجی کمی کوتاہی گناہ خطائیں ہو جاتی ہیں، قیامت کا میدان ہوگا، عرش پہ تخت ہوگا، تخت پہ کرسی ہوگی، کرسی پہ اللہ ہوگا، سامنے جا کے انسانیت کھڑی ہو جائے گی، ایک ایک بندے کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے، توحید کی کرسی کے سامنے جائے گا، اللہ ایک ایک کا نامہ اعمال دیکھے گا، پھر خدا فیصلہ کرے گا جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں بھیجنا ہے۔ خدا کہتا ہے یہ تصور دنیا میں سوچتے رہنا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہونا۔ میں نے قیامت والے دن نہ تمہارے سامنے آنا نہ تم نے میرے سامنے آنا، جیسے اب چھپا ہوں قیامت کے میدان میں بھی چھپا رہوں گا۔ امتحان انہی نے لینا ہے جنہوں نے تمہیں دنیا میں پڑھایا تھا، جنہوں نے تمہیں دنیا میں سکھایا تھا۔ میرے مالک ہمیں بتا دے کہ ہم نے اٹھنا کس کے ساتھ ہے، میرے مالک بتا دے ہماری بخشش کیسے ہوگی، ہماری شفاعت کیسے
कैसे होनी है। खुदा ने फरमाया कि मैं तसव्वुर क़यामत तुम्हें कुरान में बता देता हूँ, मैंने तुम्हें बुलाना ही तुम्हारे इमाम के नाम पे है, मैंने तुम्हें सदा ही इमाम के नाम पे देनी। आगे इमाम होगा, पीछे मानने वाले होंगे, आगे इमाम होगा, पीछे नौकर होंगे। अगर इमाम जन्नत में चला गया तो मानने वाले भी जन्नत में चले जाएंगे। वजअलना आइमतन यदऊना इला नार, और अगर इमाम ही जहन्नम में चला गया तो मानने वालों के पास अमाल की गठरी भी हुई, मैं इमाम के पीछे जहन्नम में भेज दूंगा। मैंने जन्नत और दोज़ख का फैसला इमाम की वजह से नहीं, इमाम की वजह से करना है। बंदे परेशान हो सकते हैं कि हमारा इमाम जन्नती है या नहीं है, हम मुतमिन होके कब्र में सो जाते हैं, हमें खबर है हमारा इमाम सिर्फ जन्नती नहीं, मालिक जन्नत है। जो बोल सके वो बोले, जो हाथ उठा। शहर के नाम से जो भी जलते हैं मोहसिन, शहर के नाम से जो भी जलते हैं मोहसिन, इंसानियत की जुबान में इसको जदीद कहते हैं। इंसानियत की जुबान में इसको यजीद कहते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतज़र, नारा बिलाल, नारा बिलाल, नारा बिलाल, कुर्रे इमाम, कुर्रे कुरान, नारा बिस्मिल्लाह। जन्नत है, मालिकान जन्नत की। तसव्वुर क़यामत ये है कि क़यामत वाले दिन अमाल तुलने हैं, ईमान तुलने। कूफे में एक सहाबी ने अली के कदमों पर सर रख के पूछा, या अली दुनिया में मदद करते हैं, क़यामत में कैसे करेंगे? यहाँ बुलाते हैं, आप आ जाते हैं, क़यामत को कोई किसी को नहीं पहचानेगा, तो क्या आप हमें पहचान लेंगे? जुमला मालिक का है। आधी रात में जुमला पढ़ूंगा, चेहरों पे ऐसे रौनक आ जाएगी जैसे दिन की दोपहर में जिक्र अली सुन रहे हो। बंदे ने पूछा, या अली क़यामत वाले मैदान में हम आपको ढूंढे तो आप मिल जाएंगे? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, जहां अमाल तुलने हैं वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूं। वाह या अली, वाह या अली, वाह या अली। ऐसा इमाम होना चाहिए। मालिक ने फरमाया, जहां अमाल तुलने वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूं। वहां तक पहुंच जाना, उससे पहले जितने भी, उससे पीछे जितने भी अमाल चेक होंगे, वहां अमाल नहीं अकीदा चेक हो। वो इम्तिहान पास कर लेना, पहुंच जाना। जहां माल तुलने वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। उसने कहा, या अली दाएं खड़े होंगे या बाएं, तख्त पे होंगे या पर्दे के पीछे, निशानी बताएं ताकि ढूंढने में आसानी। अली मुस्कुरा के फरमाते, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना, साहिबुल मैज़ान तराजू ही अली के हाथ में, तोल ही अली रहा होगा, अमाल के पलड़े ही अली तोलेगा ना, साहिबुल मिज़ान तराजू अली के हाथ में। उसका मालिक आप तोलेंगे। सरदार कलंदर आप तोलेंगे? जी बादशाह ने फरमाया, मैं तोलूंगा। उसने कहा, या अली आप तो आदल हैं, अदल तो आपके घर की सिफ्त है, फिर आप हमें फायदा कैसे देंगे? आप तो अदल करेंगे, आप अदल देखेंगे या हमारी मोहब्बत देखेंगे? अगर नेकियां कम हो गई, गुनाह ज्यादा हो गए, अदल का तकाजा तो यही है कि फिर इसे जहन्नम में भेजा जाए। या अली फिर तुझे मानने का क्या फायदा? अब सदर पढ़ो जो सुनना चाहते हो, जिन्हें मौत से प्यार हो जाए सदर सुनने के बाद। अली फरमाते हैं कि रह गई तुम्हारे अमाल में कजी कमी, जिंदगी में हमारी विलायत को न छोड़ना।
زندگی میں ہمارے حق کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، زندگی میں ہماری فضیلتوں کا انکار نہ کرنا۔ رہ گئی تمہارے اعمال میں کجی کمی، اسے ہم پوری کر دیں گے۔ مالی کیسے پوری کریں گے؟ امام فرماتے جب تمہارے اعمال تل رہے ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک میں گناہ، گناہوں کا پلڑا زیادہ ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک پلڑے میں گناہ رکھو، دوسرے میں ہماری ولا رکھو، ایک میں گناہ رکھو، دوسرے میں ولا رکھو۔ پھر دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ یا امام اچھا ہونا چاہیے۔ سفارش ہی امام کی چل رہی۔ خدا کہتا ومن ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سوائے سامنے سفارش کرے گا سوائے اس کے جو من ہے۔ ایک ہے جو صرف اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا ہے۔ قیامت والے دن ہمیں اعمال، کون بندہ ہے جو اپنی عبادت پہ ناز کر کے کہے گا کہ میری اس قابل ہیں کہ نمازوں کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں۔ نمازی نماز پڑھ کے مصلی سے اٹھے، اس سے پوچھ قبول ہوئی، وہ کہتا پڑھ لی ہے، قبول اس نے کر لی۔ قرات میں غلطیاں، سوچ میں غلطیاں، پڑھ نماز رہے تھے، تصور کہیں اور رکھ روزہ رہے تھے، لیکن حقیقت میں روزے کی معرفت ہی نہیں تھی۔ تو پھر قیامت والے دن اعمال کیسے لے کے جائیں گے؟ قیامت والے دن سفارش، شفاعت کرتا ہی وہ ہے جو گناہوں کو بخشوانے والا۔ میں بات آسان کر دیتا ہوں، چونگ تھانے میں کام ہو، کسے لے کے جاتے ہو؟ جس کی تھانے میں عزت ہو، جس کی تھانے میں چلتی ہو۔ اس سے زیادہ میں آسان کیا کروں؟ تھانے میں اس کو لے کے جاتے ہو جس کی تھانے میں چلتی ہے، اللہ کی عدالت میں اسے لے کے جانا جس کی اللہ کی عدالت میں چلتی ہے۔ جنت ملنی ہے امام کی وجہ سے۔ اگر امام جنتی ہوا تو ماننے والے جنت میں چلے۔ مرید گناہگار ہو، گزارا ہو جاتا ہے، پیر گناہگار وہ قافلہ لٹ جاتا ہے جس کا رہبر ہی اچھا نہ ہو، وہ کارواں اپنے سفر میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جس کا میر کارواں ہی ٹھیک نہ ہو۔ ہم اس لیے مطمئن ہیں، ہم گناہگار سے امام پاک ہے، ہم خطاکار سے امام پاک ہے۔ اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے ہے، وہ سوال کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھا امام گناہگار جنت میں لے جائے گا؟ اللہ کہتا چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا ایک باطل کا، حق کا موسیٰ، باطل کا فرعون، آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کی قوم، پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے آگے دریائے نیل، ڈر گئی موسیٰ کی قوم، انہوں نے کہا مر گئے موسیٰ، آگے جائیں تو دریا میں گریں، پیچھے جائیں تو فرعون سے مریں، اب بتا گر کے مرنا ہے یا تلوار سے مرنا ہے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ کیا ہوا؟ آواز میرے اللہ میری قوم گھبرا گئی ہے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے۔ خدا کہتا موسیٰ قوم کو تسلی دے، تیرے ہاتھ میں عصا ہے، عصا دریا پہ مار۔ موسیٰ نے عصا دریا پہ مارا، قرآن کہتا رستہ بن گیا، قبیلے 12 تھے، قومیں 12 تھی، 12 کے 12 قبیلوں میں بحث ہوئی، پہلے ہم گزریں گے، پہلے ہم گزریں گے، پہلے ہم گزریں گے۔ موسیٰ نے کہا میرا رستہ ایک بنا دیا، قبیلے میرے پیچھے 12 ہیں۔ آواز موسیٰ پریشان نہ ہو، دوبارہ عصا کو دریا پہ مار۔ موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا، قرآن کہتا رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، نہ 3 نہ 13، رستے ہوئے 12۔ ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ اب یہاں سے لے کے آخری بیٹھے بھائی تک مجھے بول کے بتائے، ایک امام میں اتنی طاقت تھی، ایک امام میں اتنی طاقت تھی، وہ 12 قومیں پار کروا گیا۔ 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم پار۔ جنہیں ہم نے مانا ہے وہ اماموں کے امام، پیروں کے پیر، دنیا کے جتنے پیر ہمارے پیر بھائی۔ آئیے اہل سنت آئمہ سے جا کے پوچھتے ہیں عزت کے ساتھ کہ ان کی نظر میں ہمارے آئمہ کی عزت کیا ہے۔ سب سے پہلے آئیے امام ابو حنیفہ کے پاس چلتے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ اہل سنت کے عظیم شارع ہیں، آپ بتائیں آپ کے نظر میں آل محمد کیا ہے؟ ابو حنیفہ کی آواز اگر 2 سال جعفر صادق کی خدمت نہ کرتا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ علم کیا ہے۔
میں نعمان ابن ثابت جو 2 سال جعفر سعدی کے پاس بیٹھا، اس نے مجھے بتایا کہ دین کسے کہتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں امام احمد بن حنبل کے پاس، ان سے جا کے پوچھتے ہیں امام احمد بن حنبل آپ بتائیے آپ کی نظر میں آل محمد کی عزت کیا ہے؟ کتابیں چاہو گے دلائل کے طور پہ دکھانے کے لیے تیار، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے ریفرنس۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے کہا بابا رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کا نام لکھوا۔ باپ نے 3 صحابہ کے نام لکھوائے، پہلے خلفاء کا نام لکھوائے، علی کا نام چھوڑ دیا، 9 نام اور لکھا دیے، 12 نام ہوئے۔ بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک کے کہا حد ہو گئی دشمنی کی، میں ہر نام کے بعد سوچتا رہا اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا، نام 12 لکھوا دیے، علی کا نام ابھی تک نہیں آیا۔ احمد بن حنبل نے بیٹے کو جھڑک دے کہا جاہل کا جاہل ہی رہا، پوچھ صحابہ کا رہا ہے، علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے، علی تو اہل بیت ہے، علی تو خاندان رسول۔ اب آ کے امام شافعی سے پوچھتے ہیں اے امام شافعی آپ بتائیے آپ کی نظر میں علی کیا ہے؟ امام شافعی نے شعر پڑھا ماتا شافعی لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، شافی مر گیا لیکن پہچاننے میں دیر کر گیا، اسے علی کہنا ہے یا اسے خدا کہنا ہے؟ آپ بتائیے کہ ہمیں کتنا ناز کرنا چاہیے ان ائمہ پہ۔ یہ رضی اللہ نہیں، یہ علیہ السلام۔ رضی اللہ صحابہ کے نام کے ساتھ جچتا بھی ہے سجتا بھی ہے، لیکن آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہیں، یہ علیہ السلام۔ جو اللہ کو راضی کریں اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جن پہ اللہ درود پڑھے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔ اگر میرا کوئی بھائی کہے کہ یہ آل محمد تو انہیں آپ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تم حضرت جبریل کو کیا کہتے ہو؟ علیہ السلام۔ میکائیل علیہ السلام۔ جبریل کے نام کے ساتھ رضی اللہ کیوں نہیں؟ کہتے نہیں اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے۔ اچھا جبریل علیہ السلام ہے اور جس کے دروازے پہ درزی بن کے آیا ہے، پھر آپ کہیں گے تو میں مشکات شریف سے نبی کی حدیث دکھاؤں۔ صاحب مشکات سے پوچھتے ہیں کہ رسول نے انبیاء کے بارے میں کیا فرمایا؟ رسول نے فرمایا فَقَطْرَ مِنْهُ مِئَةَ فَقَطْرَ 24، میرے نور سے جو 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے، خدا نے قطروں کے صدقے ہر نبی بنایا۔ آدم صفی اللہ بنا میرے پسینے کے قطرے سے، نوح نجی اللہ بنا میرے پسینے کے قطرے سے، ابراہیم خلیل اللہ بنا میرے پسینے کے قطرے سے۔ حد نہیں ہو گئی دشمنی کی، جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، جو خون سے بنے وہ رضی اللہ ہوتے ہیں۔ آل محمد کے نام کے ساتھ علیہ السلام۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آئمہ وہ ہیں جو مالکان جنت ہیں۔ میرے ایک اہل سنت دوست سے مجھے کہا، اس نے کہا جی صرف آل محمد ہی نے تو نہیں ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی کچھ ہستیاں ایسی تھیں۔ میں نے کہا جی آپ ہمیں بتائیے۔ انہوں نے کہا جی عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ اکرام ایسے تھے جنہیں نبی نے زندگی میں بشارت دی تھی، بیعت رضوان میں شریک تھے، نبی نے کہا تھا تم ہر صورت میں جنت میں جاؤ گے۔ میں نے کہا جی ہماری کتابوں میں نہیں، اگر آپ کے ہاں لکھا ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر ان 10 صحابہ کو نبی کہہ کے گئے تھے کہ تم جنت میں جاؤ گے اور ہر صورت میں جاؤ گے، انہی میں سے دوسرے نمبر والے صحابی نے چند دن گزرنے کے بعد میرے مولا حسن سے کہا تھا لکھ دے میں تیرے نوکر کا بیٹا، اور پھر اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اب مجھے بول کے بتاؤ جسے نانے نے جنت دی تھی نواسے سے لکھوانے کی ضرورت کیا؟ لکھوائی اس لیے کہ جنت ہے آل محمد کی ملکیت۔ یہ صرف جنتی نہیں، مالک جنت۔ انہوں نے کوثر صرف پینی نہیں، ہماری مجبوری ہے، ہمیں جنت میں جانے والا نہیں چاہیے، کوثر پینے والا نہیں چاہیے، بخشنے والا نہیں چاہیے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ایسے رہبر، ایسے ہادی، ایسے امام برحق ہیں۔
جنہوں نے ہماری آخرت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. زندگی میں ہمارے ذمہ ایک ہی کام لگایا ہے کہ صرف ان سے محبت کرنا. پھر محبت بھی انہوں نے مشکل تو مانگی نہیں ہم سے، ورنہ محبت کی شرطیں تو بڑی سخت ہیں. آپ کو خبر ہی کیا کہ عشق کی منزل کسے کہتے ہیں. شریعت اور عشق میں یہی فرق ہے، شریعت میں مانگا جاتا ہے، عشق میں دیا جاتا ہے. شریعت میں مانگ 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 کے بھی طلب پھر بھی پوری نہیں ہوتی. شریعت میں کہا جاتا ہے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے. عشق آیا، قانون بدل گیا، یہ بھی لے. ہمیں ان سے محبت کا حکم ہے. مودت کرو، مودت ایسے کرو ان کے بغیر رہ نہ سکو. زندگی کی ہر سانس ان کے نام کے ساتھ دل میں علی رکھو. سانس لوگے اللہ تسبیح میں لکھے گا. معصوم فرماتے ہیں کہ جس دن تمہارا جی چاہے کہ آج ہم نے نہیں مرنا، جس دن تم مرنا نہ چاہتے ہو اس دن کا ایک عمل بتا دیتا ہوں. مالک فرماتے آنکھ کھلے تو کہہ دو السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. اے میرے وقت کے امام تجھ پہ میرا سلام. سائل نے کہا سلام ہے، موت کیسے ٹل گئی؟ امام نے فرمایا سلام سنت ہے، جواب واجب ہے. تو سلام کہے گا، وہ جواب میں علیکہ سلام کہے گا. جب وہ ہی کہہ دے سلامتی ہو پھر موت کیسے آ سکتی؟ جب اس نے کہہ دیا کہ تو بھی جیے سلامتی بھی. اپنے امام کو ڈھونڈو، امام کے ظہور کے قریب ہو، اپنے امام کو ڈھونڈو. توقی ہاتھ میں توقی لکھی ایک صحابی نے، اس نے ایک مولا سے سوال کیا. اس نے کہا مولا، امام زمان سے سوال کیا، مولا آپ ہم سے ملتے کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا ہم ملتے ہیں تم پہچانتے نہیں. اس نے کہا مولا کب ملتے ہیں؟ فرمایا جب تم روتے روتے خاموش ہو جاتے ہو، تمہیں خبر ہے تمہیں خاموش ہم کرواتے. تمہارے دل میں جو تسلی خوف کے بعد آتی ہے اس تسلی وہ ہم دیتے. امام غائب نہیں ہے، ہماری نظروں کے سامنے پڑتے ہیں. مولا نے تو اپنی ساری نشانیاں بتائی ہے، میں کب اور کہاں کس وقت میں ملوں گا. میں ایک اشارہ ہی کرنے لگا ہوں، ہوتے تو خطابت میں اشارے اور کنائی ہیں، میں بڑا خوبصورت سا ایک کنایا استعمال کرنے لگا ہوں. اگر کوئی پیاسا چشمے کو ڈھونڈے اور اسے چشمہ نہ ملے، اس میں چشمے کا قصور نہیں ہے. اور وہ پیاسا چشمے تک نہ پہنچے اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور ہے؟ حجت تک جانے کی کوشش کرو، امام تک پہنچنے کی کوشش کرو. رستہ متعین ہے، راہیں ہیں. ایک شخص نے کربلا میں جا کے 40 دن تک، بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ زیارت عاشورہ کا عمل کیا. کتنے دن کا عمل کیا؟ 40 دن کا مسلسل عمل. زیارت عاشورہ ہدف کیا امام زمان سے ملاقات. 40 دن کا عمل کربلا میں زیارت عاشورہ کا. مجربات عملیات میں سے 40 دن تک امام حسین کے حرم میں بیٹھ کے مسلسل زیارت عاشورہ پڑھو، امام سے حرم کے اندر ملاقات ہو. امام فرماتے تم کربلا نہیں جا سکتے، اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے زیارت عاشورہ پڑھو. 40 دن کا عمل کرو، 40 دن کے بعد ہم تمہارے گھر آئیں گے. مولا فرماتے اتنی ہم سے محبت کرو کہ اپنے گھر میں دسترخوان سجاؤ، ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑ دو. دسترخوان میں بیٹھے ہوئے چھوٹے بچے پوچھیں اماں یہ جگہ، بابا یہ جگہ کس کے لیے چھوڑی ہے؟ کہہ دینا ہمارا امام کھانے میں شریک ہو. ایک عرب کی عورت برقع پہن کے سوتی تھی. عورتوں نے پوچھا تو برقع پہن کے کیوں سوتی ہے؟ اس نے کہا اگر رات کی تاریکی میں امام آ گئے برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے پیچھے جاؤں گی؟ توکل یہ ہونا چاہیے، اعتقاد یہ ہونا چاہیے، ایمان یہ ہونا چاہیے. آئیے پھر آپ کو توکل کی ایک اور صورت بتاتے ہیں، شاید کسی کے دل میں وہ عشق کی شمع روشن ہو اور اس کی ہدایت کا چراغ جل جائے. 40 دن تک وہ زیارت عاشورہ کربلا میں کرتا رہا. 40 دن اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن کم ہوتے گئے توکل کم ہوتا گیا. امام فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات کے لیے جو سب سے پہلا ابلیس تمہارے رستے میں روڑا ٹکاتا ہے، جو رکاوٹ بناتا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہاں وہ کہاں ہم. مالک فرماتے ہیں یہ پہلا خیال ہے جو ابلیس کی طرف سے آتا ہے. مولا فرماتے ہیں اگر تمہیں ہم نے اتنا ہی گناہگار سمجھا ہوتا تو تمہارے دل میں اپنی محبت رکھتے ہی کیوں؟
تمہیں قابل سمجھا تو ہم نے تمہیں علی ولی اللہ دیا. 40 دن تک بیٹھا رہا, توکل کمزور ہوتا گیا. جیسے جیسے دن کم ہوتے رہے ذہن میں خیال ہے بچے بھوکے مر رہے ہیں, گھر خالی ہے, لوگ رستہ دیکھ رہے ہو گے, چلو امام سے پتہ نہیں ملاقات ہے یا نہیں ہے. 40 دن مکمل کیے اور گھوڑے پہ زین رکھی, نکلنے لگا. حدود کربلا سے باہر گزرا تو ساتھ ایک گھوڑا سوار آیا. توکل, اعتماد, یقین کیسا ہونا چاہیے. گھوڑا سوار کے چہرے پہ نقاب. اس عمل کرنے والے شیعہ نے آواز دے کے کہا کون ہے تو, کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا, اس نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں. گھوڑا سوار کی آواز ہے خشکی کے رستے یا فرات کے رستے؟ اس نے کہا خشکی کے رستے. گھوڑا سوار کی آواز ہے اگر کوفہ پہنچے تو میری ایک امانت ہے, مجھے وہ امانت پہنچانے کے لیے کوفہ جانا تھا, اگر تو جا رہا ہے تو میری اب امانت لیتا جا. کس کی امانت ہے؟ کوفے میں ایک شخص رہتا ہے, نام اس کا ریان ہے, پیشے کے اعتبار سے قصاب ہے, اسے جا کے یہ 40 دینار دے دینا. اس نے کہا اگر وہ پوچھے کس نے دیے, آواز آئی جب تو اس کے دروازے پہ جائے گا, دستک دے گا, وہ باہر نکلے گا تو اس کے ہاتھوں پہ لہو کے چینٹے ہوں گے. پریشان نہ ہونا, وہ صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے. ذہن میں پھر بھی نہیں آیا جو پہنچنے سے پہلے بتا رہا ہے. دیکھو اور امام فرماتے ہیں یہ بھی بات ذہن میں رکھنا. مالک فرماتے ہیں جب ہماری تم سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہارا دماغ بند ہوتا ہے, سوچے وہیں پہ رک جاتی ہے. ملاقات کے بعد پھر سوچ کا تسلسل وہیں سے شروع ہوتا ہے. یہ حجت سے ملاقات کی نشانی ہے کہ وقت وہیں پہ رک جاتا ہے. آپ پریشان ہو گئے کہ آپ نے معراج کی کہانی نہیں سنی. بستر گرم رہا تھا, کنڈی ہلتی رہی تھی. کائنات کی نبض پہ ہاتھ آ جاتا ہے جب معصوم سے ملاقات ہوتی ہے. اس کے ذہن میں پھر نہ آیا, گھوڑا سوار پیچھے پلٹا. اس نے آواز دے کے کہا اگر وہ ریان مجھ سے پوچھے یہ 40 دینار کس نے دیے ہیں تو آپ کا نام. گھوڑا سوار کی آواز کہہ دینا بقیہ نے دیے. میرے مالک کا ایک لقب ہے بقیت اللہ, اللہ کا بقایا. جس کے بعد اللہ کا خزانہ خالی ہو اسے مہدی کہتے ہیں. یہ شخص کوفے پہنچا, صبح کا وقت تھا, ریان کے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھلا, نوجوان باہر آیا, ہاتھوں میں خون کے چھینٹے. یہ جلدی سے دے کے وہ گھوڑا سوار کو دیکھا, پریشان ہو کے اپنے ہاتھ چھپانے لگا. گھوڑا سوار کے بعد پریشان نہ ہو, مجھے خبر ہے تو جانور ذبح کر رہا ہے. ریان نے اس کے چہرہ دیکھا, کہاں سے آیا ہے؟ کربلا سے. میرے لیے حکم میرے دروازے پہ کیوں آیا؟ کہنے لگا مجھے خبر نہیں, میں تو کربلا زیارت امام حسین کے لیے گیا تھا, وہاں کسی سے ملاقات ہو گیا. اس نے یہ 40 دینار تیرے نام کے, 40 دینار کا نام آنا تھا. ریان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا, جلدی سے گھر کے اندر گیا, اپنا لباس تبدیل کیا, وضو کر کے باہر آیا. کہنے لگا زحمت دی ہے تجھے دروازے پہ کھڑا کرنے کی, مجھے معاف کر دینا, میں لباس بدل رہا تھا, میں وضو کر رہا تھا. اس نے کہا لباس کیوں بدلا ہے, وضو کیوں کیا ہے؟ کہیں عبادت اور نماز کے لیے جا رہا ہے. اس نے کہا نماز اور عبادت کے لیے نہیں جا رہا, گھوڑے سے اتر, آنکھیں چومنے دے جس سے مولا دیکھا ہے. وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ لگائے. تڑپ کے کہنے لگا کون سا مولا؟ اس نے کہا کیا تو نے میرے امام زمان کی زیارت نہیں کی؟ پریشان ہو گیا, کیا وہ امام زمانہ تھے؟ اس نے کہا مجھے تو جب بھی مشکل آتی ہے میں انہیں مشکل بتاتا ہوں. صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ مشکل میری حال میرے دروازے پہ آ کے رو کے کہنے لگا جسے 40 دن ڈھونڈتا رہا. 40 دن جسے ڈھونڈتا رہا. وہ عملیات نہیں مانگتا, وہ عشق مانگتا ہے, اعتقاد مانگتا ہے, محبت مانگتا ہے. پکارو صحیح, پکارنے کا ہنر آتا ہے, بلانے کا طریقہ آتا ہے. صرف انہیں منتوں کے لیے نہ رکھو, صرف انہیں مشکلوں کے حل کے لیے نہ رکھو. تمہارے گھر میں نوکر ہو, تمہیں خبر ہوتی ہے کہ اس کی کیا خواہش. اگر تم اپنے نوکر کی خواہش سمجھ سکتے ہو تو جو کائنات چلا رہے ہیں انہیں نہیں خبر کہ تمہیں کب اور کیا کس وقت کیا چاہیے. اپنی حاجات ان کے سامنے نہیں, صرف اپنا عشق ان کے سامنے رکھو. دہلیز عشق پہ سجدہ کرو. انہوں نے اسی علی ولی اللہ کو بچاتے بچاتے پورا گھر دے دیا. ہر بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا, بڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا. آج اس شہزادے کی شہادت کا حکم ہے اور اس کی شبیہ گہوارہ کی برآمدگی ہے جو 6 ماہ کا باب الحوائج تھا. واہ
حسین تیری اولاد کی محنت. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے میں سطر کہنا چاہوں گا. اتنا بہادر تھا کہ عباس کے بعد آیا. جس نے اپنی تلوار سے 9 لاکھ کو ڈرایا اسے عباس کہتے ہیں. جس نے اپنے ایک تبسم سے ڈرایا اسے اصغر کہتے ہیں. یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو ایک بار نہیں 3 بار شہید. 3 بار شہید ہوا ہے حسین کا اصغر. سادات و غیر سادات آج بھی حسین کے سینے میں دفن ہے. جب میں 2009 میں پہلی دفعہ کربلا گیا تو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ امام حسین کے ساتھ علی اکبر اور علی اصغر دفن ہے. میں نے بادشاہ حسین کی زری کے اندر دیکھا. حسین کے پہلو میں قبر ایک تھی. میں نے سمجھا کہ شاید 6 ماہ کا لال تھا, قبر چھوٹی ہو کی. میں نے وہیں زری پہ کھڑے خدام سے پوچھا. میں نے کہا اینا علی اصغر, اصغر کہاں ہے؟ اس کی آنکھ سے پانی آ گیا. اس نے کہا من الصدر الحسین, حسین کے سینے پہ دفن. جس کی قبر آج بھی بابے کا سینہ اسے علی اصغر. سادات و غیر سادات حسین کا آخری استغاثہ اصغر کا جھولے سے گرنا. ماں نے آنسوؤں سے بیٹے کا وضو کروایا. ہاتھوں پہ حسین کے اصغر آئے. حجت کو لے کے 9 لاکھ کے سامنے آئی. بلا تشبیہ حسین نے اشارہ دے کے کہا قتل مجھے کرتے ہو, بیعت کا مطالبہ مجھ سے ہے. اصغر تمام حجت کے لیے 9 لاکھ سے آواز آئی حسین بیٹے کو کیوں لایا؟ فرمایا سوال آپ. کل کو یہ نہ کہے حسین پانی مانگتا تو ہم دیتے. 9 لاکھ میں سے آواز آئی حسین بیٹا مانگے تو ہم دیں گے. حسین جتنا جھک سکتے تھے اصغر کے کان میں جھکے. حسین نے آواز دے کے کہا تو عیسیٰ سے کم نہیں ہے. ماں کی عزت کے لیے عیسیٰ بولا تھا, بابے کی عزت کے لیے اصغر بول. علی اصغر کے لب ہلے اور 3 لفظ باہر آئے. 3 دفعہ بولے العطشان العطشان العطشان, پیاسا پیاسا پیاسا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں. بی بی رباب خیمے کے در پہ آئی, رو کے کہتے مولا حسین اصغر کو کہے تھوڑا اونچا بول. ماں کو وہ لفظ بڑے اچھے لگتے ہیں جو بچہ پہلی بار. 3 دفعہ علی اصغر کی زبان سے. بس کوشش کرنا شبیہ گہوارہ کی برآمدگی ہے. جو اولاد کے متمنی ہے وہ جھولی پھیلانا. جو لال تھا ابھی یاقوت بنے گا, جو جھولا تھا وہ ابھی تابوت بنے گا. یوں بلا تشبیہ حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا. اصغر بول پڑے. اب اشارہ بلا تشبیہ حسین نے یوں اصغر 9 لاکھ کے سامنے کیا. 9 لاکھ کے سامنے آنا تھا یا 9 لاکھ میں سے بے شک جتنے بھی ظالم تھے انہوں نے اپنی ابائیں اپنے چہروں پہ لی. عمر ابن سعد نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا او کمینے تو نے کہا تھا جوانوں سے لڑانا ہے. حسین تو 6 ماہ کے بیٹے لے کے آ گئے, اب ہمیں بتا ہم ان سے کیسے لڑے. یہ کمینہ چلتا چلتا وہاں گیا جہاں حرمل ملعون بیٹھا تھا. یہ کمینہ جا کے اسے کہنے کا میری فوج میں بغاوت پھیل رہی ہے, جلدی کر. حسین کا کلام قطع کر. اسے جلدی تھی. اس نے اپنے تیروں میں سے وہ تیر ڈھونڈا جو عرب میں جنگ میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کو مارا جاتا تھا. اس نے 100 شعبہ تیر نکالا. اس نے نشست لی. اس نے تیر چلانے کا ارادہ کیا. اس کا ہاتھ کانپا, تیر زمین پہ گرا. اس نے پھر اٹھایا, تیر پھر زمین پہ گرا. اس نے پھر اٹھایا, تیر پھر زمین پہ گرا. کمینہ دینا تجھ سے بڑا تیر انداز کوئی نہیں. تیرا تیر کیوں گر رہا ہے؟ یہ دیکھ کے بے غیرت ادھر آ کے دیکھ. میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں, سامنے والے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے. اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے, اللہ جانے اس بچے کی بہن ہے. سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہے اپنا تیر دیکھ میرا صغیر. اپنا تیر دیکھ میرا صغیر. یہ کمینہ دیکھ لگا آنکھیں بند کر کے تیر چلا. اب مجھے نہیں پتا کتنے صاحب اولاد ہیں جو جملہ برداشت کریں گے. اب ایک لمحے کے لیے نقشہ بنا دینا.
ادھر حرمل نے نشست لی، حسین نے آنکھیں بند کی، فضا خیمے کے در پہ آئی، زینب مصلی پہ کھڑی ہو گئی، بی بی رباب پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، بی بی رباب کی آواز ہے اماں فضا حسین سے کہے اجازت ہے میں بیٹے کی جنگ دیکھ لوں، آواز ہے رباب اجازت ہے، بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، آواز دے کے کہتی ہے عباس کو لڑنا آتا تھا، اکبر کو جنگ کے طریقے آتے تھے، اصغر تو پہلی بار میدان میں گیا ہے، بی بی رباب کی ایک نظر تیر پہ تھی، ایک نظر اصغر پہ تھی، رو کے گری اصغر اونچا ہو تیر اونچا رہا ہے، اصغر دائیں جا تیر دائیں آ رہا ہے، ماں کے کہنے پہ اصغر کبھی اڑتا تھا، اصغر کبھی دائیں جاتا تھا، ادھر شہزادے کی گردن پہ تیر لگ کے حسین کی کلائی پہ تیر لگا، اصغر کی آواز ہے اماں مجھے معاف کر دینا میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر بج، اماں بابے کو تیر لگ گیا، اماں اصغر کو معاف، اب جو سادات بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا، جیسے ہی تیر لگا حسین نے اپنی آواز کر کے اوپر دی، جیسے قاری قرآن چھپاتا، حسین نے ایسے اصغر کو چھپا کے حسین نے اصغر کے کان میں کہا اصغر میں نے اکبر کے جگر سے برچھی نکال دی ہے، اصغر مجھے اجازت ہے میں تیری گردن سے تیر کھینچوں، اصغر کی آواز ہے تیر کھینچ، لیکن بابا ایسے نہیں، دادا ابراہیم بلا، دادا اسماعیل بلا، مدینے سے نانا بلا، نجف سے بابا بلا، بقیے سے ماں بلا، ٹیلے سے آواز آئی ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں، اصغر کی آواز آئی بابا گھٹنا نہ رکھنا، میں اکبر نہیں میں اصغر ہوں، رکھ میرے سر پہ قرآن، حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا، حسین نے تیر کی نوک پہ ہاتھ ڈالا، یا دو ہاتھ اصغر کی کمر پہ آئے، آواز آئی حسین آہستہ، حسین آہستہ، حسین کی آواز آئی کون ہے، آواز آئی دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے، اور تیری ماں زہرا بقیہ چھوڑ کے، تیر کا کھینچنا تھا، حسین نے یوں ڈال کو ہاتھوں، حسین کی آواز ہے اصغر ایسے خیمے گیا یا ماں مر جائے گی یا بہن مر جائے گی، اصغر مجھے اجازت دے میں تیری قبر کھودوں، خیمے کی پشت پہ جا کے حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا، حسین نے قبر کھودنی شروع کی، اصغر کو اسی کرتے کے ساتھ لٹایا، کتابیں کہتی ریت ڈالنی شروع کی، پاؤں تک ریت منہ سامنے، گھٹنوں تک ریت منہ سامنے، ادھر اصغر کا چہرہ آیا، چہرہ نرم تھا، ریت گرم تھی، یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں اس شہزادے کا کرتا لے کے آئی ہیں، اب اگر یہ شفیع کرتا آ گیا تو مجھے ایک جملہ پڑھنے کی اجازت دینا، حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے جب شام غریبہ خیموں کو آگ لگی تھی، میں نے ایک بی بی کو دیکھا، اس نے ایک گٹھڑی کو تھاما ہوا تھا، کبھی گرتی تھی کبھی اڑتی تھی، حمید کہتا ہے ایک کمینہ قریب گیا، جا کے دیکھ کے کہنے لگا بی بی جلدی کر گٹھڑی دور پھینک، مجھے بتا تو کون ہے، رو کے کہتی میرے قریب نانا میں اصغر کی ماں ہوں، اس نے گٹھڑی پھینکی، حمید کہتا میرے پاس میں ہوتا میں اپنی سانسیں ختم کر لیتا، جب گٹھڑی کھولی گٹھڑی سے دو چھوٹے چھوٹے کرتے آئے، آواز آئی میں نے سغرا کے لیے بچا کے رکھے، مجھے رو کے کہتی ایک لمحے کے لیے، ایک شہادت میں نے پڑھی، اب صرف دوسری شہادت کو دو جملے پڑھنے دیں، دوسری شہادت کے دو جملے پڑھنے لگا، بن گئی قبر اصغر کی، شام غریبہ ہوئی سروں کی گنتی، یہ کمینے دے گئے مارے 72 تھے سارے قتل کیوں ہے، اس نے 300 کا دستہ نیزے دے کے بھیجا، انہوں نے کربلا کے میدان میں نیزوں کو مارنا شروع کیا، سکینہ کبھی گرتی کبھی اڑتی، رو کے کہتی چاچا غازی میرا اصغر بچا لے، بھائی اکبر میرا اصغر بچا لے، ایک کمینے کا نیزہ اصغر کے سینے پہ لگا، اس نے نیزے کو باہر نکالا، اصغر کا لاشا باہر آیا، کوئی سید مجھے جملہ معاف کر دینا، یہ کمینہ وہاں گیا جہاں کربلا کے چلے ہوئے خیموں پہ اصغر کی ماں بیٹھی تھی، دیکھنا اس بچے کی ماں کون ہے، رباب اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس کمینے نے بی بی رباب کے سامنے اکبر